السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخسانہ ایک طوائف عورت تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو کوئی بھی اس کو نہلانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ایک عورت نے اس کو نہلایا، کفن دیا۔ مولانا صاحب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا ایسی طوائف عورت کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر بڑی مشکل سے مولانا صاحب نے جنازہ پڑھایا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ رخسانہ کی ایک بہن فرزانہ تھی۔ وفات کے 2 دن بعد فرزانہ نے رخسانہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ سبز کپڑے پہنے جنت میں ٹہل رہی ہے۔ فرزانہ نے پوچھا تو طوائفہ عورت تھی، تو ساری زندگی گناہوں میں گزری، تجھ پر رب کا کرم کیسے ہو گیا؟ رخسانہ بولی، رخسانہ اور فرزانہ 2 بہنیں تھیں۔ ان کی ماں رضیہ اپنے دور کی ایک مشہور رقاصہ تھی۔ دونوں نے ماں کے پیشے کو اپناتے ہوئے شہر کی سب سے بدنام اور گمنام گلی میں ہی بسیرا کر لیا تھا۔ ان کی ماں کا ایک کوٹھا تھا جو خوب چلا کرتا تھا۔ وہاں اکثر نئی لڑکیوں کو بھرتی کیا جاتا تھا، اس لیے لوگوں کا جم غفیر رہتا تھا۔ شہر کے کچھ شریف لوگ جو دن کے وقت اس بدنام گلی سے گزرنا گناہ سمجھتے تھے، وہ رات کو بڑے جوش و خروش سے وہاں سج دج کر آتے ہوئے پائے جاتے تھے اور لاکھوں روپے ایک رات میں ہی اڑا دیا کرتے تھے۔ نہ ان کو اپنی اڑائی گئی دولت کا غم ہوتا تھا، نہ ہی اپنی بیویوں سے بے وفائی کا۔ وہ تو بس تھوڑے پیسے دے کر شغل میلہ کے لیے آتے اور ان عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ وہ طوائفیں ان کے لیے بند سوارا کرتی اور گاہکوں کے آتے ہی رقص شروع کر دیتی تھی۔ رقص ختم ہونے کے بعد وہ تمام طوائفیں اچھے سے نہاتی اور پھر سارے ہال کو بھی اچھے سے دھویا جاتا تھا۔ اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ طوائفوں کو عبادت کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لیکن دلوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا۔ بہت سارے لوگ نیک اور با پردہ دار ہوتے ہیں، 5 وقت نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ساری زندگی گناہ کے دلدل میں گزار دیتے ہیں، عمر کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے اور وہ لوگ صراط مستقیم کے سیدھے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ چاہے انسان کیسا بھی ہو، لیکن ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ اسی لیے تمام طوائفیں اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے الگ کر کے رکھ دیتی تھی تاکہ مسجد یا کہیں اور چندہ بھجوا دیا جائے، کیونکہ لوگ ان کی کمائی کو صحیح تصور نہیں کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے چندہ جمع کرنے کا بھی ایک الگ نظام نافذ کر رکھا تھا۔ کوٹھے پہ لائی گئی لڑکیاں آتی تو ان کی مرضی سے تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس محلے سے نکل کر نہیں جا پائی تھی، کیونکہ یہی محلہ اب ان کی زندگی اور یہی محلہ اب ان کی موت بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک قسم کی جیل تھی جہاں لائی گئی ہر عورت قید ہو جاتی تھی۔ کہیں عورتیں یہ قید خوشی خوشی برداشت کر لیتی تھیں اور کچھ اس غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا تو خودکشی کا راستہ اپناتی تھی یا اس بات کو سر پر اتنا سوار کر لیتی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی تھی۔ رضیہ خاتون کے مرنے کے بعد وہ ایک کوٹھا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ رخسانہ کے پاس تھا جبکہ دوسرا حصہ اس کی بہن فرزانہ کے پاس۔ دونوں میں انبن رہنے لگی تھی، اس لیے اختلافات بڑھنے کی وجہ سے کبھی بھی وہ بہنیں ایک نہ ہو سکے، بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ رخسانہ اس محلے میں موجود سب سے زیادہ سخت عورت تھی۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو اغوا کرا کے شریف زادی سے ایک طوائف زادی بنایا تھا، اور وہ اس بات پر فخر کرتی تھی کہ میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو روزگار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہی ہے اور قانونی شریعت کے مطابق غیر مسلموں کی اچھائیوں کا بدلہ انہی دنیا میں دیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے برے کاموں کا نتیجہ بعض دفعہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ رخسانہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
اسے اپنے کیے کی تمام گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی ادا کرنا پڑا تھا۔ رخسانہ کی موت بھی دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی چاہے اس دنیا میں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسے کی طاقت موجود ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک روز انہیں اسی مٹی کا حصہ بننا ہے جس پر وہ اکڑ کر چل رہے ہیں۔ رخسانہ بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے بہت اذیت کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب ایک دن اس کی روح پرواز کر گئی، اب مین مسئلہ اس کو غسل کروانا اور پھر جنازہ پڑھانا تھا۔ کوئی بھی نہ تو رخسانہ کو نہلانے کو تیار تھا اور نہ ہی جنازہ پڑھانے کو۔ تمام طوائفیں شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ جن لوگوں کی چاپلوسی کرتے نہیں تھکتی، آج وہ ان کی سربراہی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی نہلانے والی اور کسی مولانا کو انتظام کر دیں تاکہ رخسانہ کی تدفین کر دی جائے۔ پچھلے 10 گھنٹوں سے وہ اس کا بے جان وجود کوٹھے کے بڑے ہال میں ایک تخت پہ پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی چہرہ غمزدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ سب سر جھکائے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے خاموشی سے رخسانہ کا چہرہ گھور رہے تھے۔ ساری طوائفیں ایک ایسی عورت کو ڈھونڈنے کے لیے کوٹھے سے نکل پڑیں جو ان کی سربراہ طوائف کو نہلا سکے۔ وہ تمام پائل کی چھن چھن کا شور مچاتی ہوئی اس بدنام محلے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے شریفوں کے محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں موجود لوگ انہیں حیرت سے تک رہے تھے۔ کچھ لوگ تو انہیں شریفوں کے اس محلے میں آنے سے روک بھی رہے تھے، جبکہ باقی لوگ کھڑے زور زور سے آوازیں کستے ہوئے ان پر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ تو مردوں کے درمیان رہنے کی عادی تھیں اور مرد تو عورتوں کو اسی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اس لیے وہ ہنستے ہوئے ان پر باتیں کرتے رہے، جبکہ وہ ساری ہر چیز سے بے نیاز ہو کر مختلف گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں، لیکن کوئی بھی عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی وہ سب ایک بوڑھی عورت کے گھر جا پہنچے جس کا کام میتوں کو نہلانا تھا۔ پہلے تو وہ ہرگز ایک طوائفہ کو نہیں نہلانا چاہتی تھی، پھر نہ جانے کیسے اس کے دل میں رحم جاگ گیا اور پھر تمام طوائفوں کی تقلید پر وہ شریفوں کا محلہ چھوڑ کر اس بدنام محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے اس لڑکیوں پر ترس آ رہا تھا جو روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے وہ اس عورت کی میت کو جلد از جلد نہلا دیجیے جو پچھلے 10 گھنٹوں سے بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ مانتے ہیں اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہی صحیح ہم اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اسے غسل دیں۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے سزائیں منتخب کرنے والے، جبکہ ہم اپنے کردار کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، یا ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے، یہ کسی کے چہرے پر بھی واضح نہیں کیا ہوا ہے۔ میت کو تو غسل دے دیا گیا، لیکن اب مسئلہ تدفین اور جنازے کا تھا۔ کوئی بھی مولانا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ گورکر نے قبر کھودنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً 6 سے 7 طوائفیں اٹھی، انہوں نے سارے حالات دیکھے اور پھر اسی محلے کے بیچوں بیچ موجود طوائفوں کے قبرستان میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، لیکن مین مسئلہ جنازہ پڑھانا تھا، کیونکہ وہ تمام عورتیں جنازہ نہیں پڑھا سکتی تھیں۔ اس لیے اب انہوں نے ایک مولانا کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی دور ہی ایک مسجد کے امام کا گھر تھا۔ وہ انہیں درخواست کرنے کے لیے گئی کہ جنازہ پڑھا دیجیے، تدفین ہم خود بھی کر سکتی ہیں، بس آپ اتنا ہم پہ رحم کیجیے کہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ لیکن وہ امام صاحب نہ مانے۔ کافی دیر سے بحث کرنے کے بعد مولانا صاحب اس طوائف عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے۔ مولانا صاحب نے جنازہ پڑھا دیا۔ کسی طوائف تھی جب وہ زندہ تھی تو اس کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا مجمع اکٹھا رہتا تھا۔ اب اس کے جنازہ میں محض 2-3 لوگ شامل تھے۔ ایک تو مولانا صاحب خود تھے، باقی 2 ان کے یہاں طبلہ بجانے والے تھے، اور 2 طبلہ بجانے والے بھی طوائفوں کے بیٹے تھے۔ بدقسمتی سے وہ زندہ باقی رہ گئے تھے، جبکہ ان کی مائیں اس دور فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ اگر ان کی مائیں زندہ ہوتی تو وہ اپنے بیٹوں کو ہرگز یہاں بدنام گلی کا حصہ نہ بننے دیتی۔ بڑی مشکل سے رخسانہ کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور مولانا صاحب چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد ان سب طوائفوں نے رخسانہ کی تدفین شروع کر دی۔ رخسانہ کی تدفین کے بعد پورے محلے میں خاموشی چھا گئی، تمام کوٹھوں کو بند کر دیا گیا اور کسی بھی شریف زادے کو اجازت نہیں دی کہ وہ رات کو یا دن میں کوئی بھی محفل شروع کر سکے یا کسی محفل میں شرکت کر سکے۔ آج کی محفل میں تمام طوائفیں شامل تھیں اور اس محفل میں کسی بھی شریف زادے کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ اس محفل میں رخسانہ کے پسندیدہ رقص پیش کیے گئے تھے اور فرزانہ اپنی بہن کی ساری زندگی بیان کرتے ہوئے نئے آنے والی طوائفوں کو بہت سے مشورے دے ڈالے تھے۔ وہ سب بھی غور سے اپنی گروہ کی باتیں سن رہے تھے۔ رات بہت دیر تک محفل چلتی رہی۔ بہت سے شریف زادوں نے بھاری رقم دے کر اس محفل میں شامل ہونا چاہا تھا، لیکن وہ ناکام رہے تھے کیونکہ طوائفیں سبق سیکھ چکی تھی کہ جب انہیں ضرورت تھی تو کوئی بھی ان کی مدد کو تیار نہیں تھا، اور اب جب ان شریف زادوں کا مطلب نکلنا تھا تو سب دوڑے چلے آئے تھے۔ رات بڑی مشکلوں سے گزری تھی، لیکن نہ جانے محفل میں بیٹھ کر فرزانہ کی کیوں طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور پھر اپنے حجرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ آج کی رات ان سب کی آزادی کو منانے کی رات تھی اور باقی طوائفیں بھی رات گئے تک ناچتی رہیں، جبکہ فرزانہ تھکاوٹ اور بیمار رہنے کی وجہ سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ اس نے چند دوائیاں کھائی اور پھر کمبل اوڑھے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے جو خواب دیکھا وہ اس کی نیند چرانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے خواب میں اپنی بہن رخسانہ کو دیکھا تھا اور وہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ رخسانہ کسی معمولی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ فرزانہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ رخسانہ سبز کپڑوں میں دلہن کی طرح سجی جنت میں موجود ہے اور لہراتی پھر رہی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ فرزانہ بہت حیران ہوئی اور بہن سے پوچھنے لگی کہ وہ تو بہت گناہ گار تھی، پھر اسے جنت میں کیسے جگہ ملی؟ ابھی رخسانہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب فرزانہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس راز کو جان نہ پائی جو اس کی بہن اسے بتانے والی تھی۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے اٹھی تو ارد گرد سناٹا تھا۔ شاید تمام طوائفیں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ تہجد کا وقت ہو رہا تھا اور اس خواب کو بھول بھال کر تہجد کی نماز کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے روز جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو وہ پھر سے خواب کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ سارا دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بند رہا تھا۔ لوگ آ کر رخسانہ کے مرنے کا افسوس جتا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر اپنی بہن کی آزادی کو کھلے لفظوں میں بیان کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی بات کی شرمندگی نہیں تھی اور اس کی بہن طوائف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گناہ گار بھی تھی۔ وہ تو اپنی بہن کا انجام دیکھ چکی تھی، اس لیے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن ابھی بھی اسے اپنی بہن کے جنت میں جانے کا تجسس تھا۔ اگلے روز فرزانہ سونے کے لیے لیٹی تو بہت دیر تک بہن کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے مغفرت کی دعائیں کرنے لگی۔ تبھی ایک بار پھر اس نے اپنی بہن کو خواب میں دیکھا۔ اب کی بار اس نے اپنی بہن سے پوچھنے کی ہمت کر ہی لی کہ کیسے اس نے جنت حاصل کی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے تو اس کی میت کا چہرہ دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ کئی بار ہم ظاہری طور پر دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ طوائفیں کبھی بھی نہ تو اسلام کو بنا سکتی ہیں نہ ہی وہ جنت میں جا سکتی ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ فرزانہ رات کو دیر سے سوئی تو خواب میں ایک بار پھر بہن کو دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اس نے جنت کیسے حاصل کی، تو وہ بتانے لگی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا ہے جو ہم سب لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا مطلب؟ کون سی سنت؟ ہم اسلام کو اپنانے کی پوری کوشش تو کرتے ہیں، اپنے سارے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، ایسے کون سے فرائض ہیں جو ہم سے ادا ہونا رہ گئے ہیں اور تو نے ادا کر کے جنت میں جگہ بنا لی ہے؟ فرزانہ کہنے لگی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے زندہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کھانا نیچے گرا ہوا ہو تو لوگ اسے اٹھا کر سنت کے مطابق کھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہیں پیروں کے نیچے کچلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ اس بات سے کتراتے ہیں کہ نیچے گرا ہوا کھانا نہ کھانا پڑے تو میں نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے نیچے سے ہی کھانا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی چیز نیچے گرتی تو میں فوراً اسے اٹھا کر کھا لیا کرتی تھی۔
اور یہی وجہ تھی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا اور مجھے جنت میں جگہ دی۔ خدا کو میری یہ ادا پسند آئی کہ ایک ایسا انسان جس سے سب لوگ خار کھاتے ہیں اور کوئی بھی اسے گلے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خدا نے اس انسان کو ایک مقام عطا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب میں دفنا دی گئی تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا اور ایسے لگا جیسے آج تو میں ہرگز نہیں بچ پاؤں گی۔ جب تک میں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنا غلط کام کیا تھا۔ کاش اس وقت میری آنکھیں کھل جاتی تو حالات مختلف ہوتے۔ میں اپنے آخر کے دن کے لیے کچھ اکٹھا کر کے رکھ رہی تھی اور بعد میں میری مغفرت میں کام آتا۔ لیکن ہم نادان انسان کبھی بھی وقت پر کچھ بھی سمجھنے میں تیار نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ بہت سی چیزوں میں غلطی کر دیتے ہیں جس کا پچھتاوا ہمیں ساری زندگی کے لیے رہتا ہے۔ مجھے بھی پہل پچھتاوا ہوا تھا، لیکن جب مجھے جہنم کی چیخیں سنوانے کے بعد جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کا بدلہ دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ میں نیند میں بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس میں ناکام ہو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور صدقہ خیرات کے لیے کچھ رقم بھی ادا کر دی۔ ساری طوائفیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو ہال میں جمع ہونے کا کہا اور پھر ایک چھوٹی سی تحریر انہیں سنانے کے لیے لکھ ڈالی۔ وہ سب بھی میری بات غور سے سننے کے لیے تیار تھی، کیونکہ فرزانہ کے جانے کے بعد میں نے ان سب کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتی ہوئی تھی۔ وہ سب میرا کام ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جب سے میں نے اپنا کوٹھا سنبھالا تھا تب سے لے کر اب تک کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے کسی بھی کام کے لیے انکار کر سکے۔ تمام طوائفیں مجھ سے مطمئن تھی، اس لیے ہی وہ میرا ہر کام ماننے کو تیار تھی، چاہے میں انہیں کوئی بھی بات کیوں نہ کر دوں۔ میں نے ان سب کو جمع کر کے ہال میں بیٹھنے کو کہا اور پھر سب سے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر میں انہیں رخسانہ کا انجام سنانے لگی تھی، کیونکہ وہ سب اپنی زندگیوں سے بالکل نا امید ہو چکی تھی اور مایوسی کی باتیں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی رخسانہ کا حال دل سن کر وہ بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے جو پیشہ اختیار کیا ہے وہ اپنی مرضی سے ہرگز نہیں کیا، بلکہ مجبوری اور لاچاری میں کیا ہے۔ یہاں موجود کسی بھی طوائف کا بس چلے تو وہ فوراً سے پہلے اس طوائف کی زندگی سے جان چھڑوا لے، کیونکہ یہ سب ہونا اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو لوگوں کی باتیں برداشت کرو، دوسرا اپنے آپ ہی نظروں میں گر جاؤ۔ ساری طوائفیں رخسانہ کا خواب سننے کے بعد شکر ادا کر رہی تھی اور ان میں سے کہیں تو وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی اور میری دلی خواہش تھی کہ وہ سب اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی لے کر چلیں۔ حالانکہ برائی اور اچھائی کا دامن بیک وقت نہیں تھاما جا سکتا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ سب یہ کر لیں گی، کیونکہ وہ سب حالات کا مقابلہ کرتے کرتے اب نڈر ہو چکی تھی۔ رخسانہ میری بڑی بہن تھی، ہم دونوں نے بھی اس پیشے سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میری ماں رضیہ خاتون نے یہ ہونے نہیں دیا اور ہم دونوں طوائف کی بیٹی کہلانے سے لے کر طوائف زادی تک اس وقت کو کوستی رہیں جب ہم اس بدنام محلے میں پیدا ہوئی تھی۔ رخسانہ نے تو کئی بار اس محلے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن بار بار اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئی تھی، کیونکہ میری ماں اس پر سخت نظر رکھا کرتی تھی۔ رخسانہ کے اصرار کرنے پر پہلی بار طوائفوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا اور نماز ادا کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ طوائف اور عبادت لوگ حیرت سے دیکھنے لگتے تھے۔ لیکن ہم دونوں بہنوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہم نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم شریف زادیوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار سکتی تھی، لیکن ایک ناکامی سے کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی کس مسلمان کو خواہش نہیں ہے؟ ہمیں بھی بہت خواہش تھی، لیکن کبھی زندگی میں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم طواف کعبہ کے مستحق ٹھہر سکے۔ میری بہن رخسانہ نے طوائف بننے سے پہلے چھپ کر ایک نکاح کیا تھا، جہاں سے اس کے 2 جڑواں بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اور پھر وہ ایک بار پھر سے شریف زادی سے طوائف زادی بن چکی تھی۔
اس کا محبت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا اور ایک معصوم لڑکی سے ایک سخت عورت بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ اسے دھوکہ ملا تھا، اور دھوکہ دینے والا بھی کوئی اور نہیں، ایک شریف زادہ تھا، جو خود کو بہت مہان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں موجود عورتیں سب سے زیادہ عزت کی مستحق ہیں، جبکہ دنیا میں موجود ہر عورت ہی عزت کی خواہش کرتی ہے اور اسی کی ہی چاہت رکھتی ہے، لیکن وہ لوگ طوائفوں کو اپنی جائیداد سمجھ لیتے ہیں، جسے وہ جیسا چاہے استعمال کرے۔ ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی احساسات اور جذبات ہیں، ہم بھی ایک عام سی شریف لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی ہمیں یہ زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ ہماری نیک نیتی والی زندگی نہ گزارنے کے پیچھے بھی ان شریف زادوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب کوئی طوائف توبہ کر کے شریفوں کے محلے میں جاتی ہے تو اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے اسی محلے میں لوٹ کر آنا پڑتا ہے جس کو وہ ٹھکرا کر جاتی ہے۔ رخسانہ کی وفات کے بعد میں نے لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی انہیں طوائف بنانے کا دھندا چھوڑ دیا۔ جو بھی لڑکی اپنی مرضی سے بننا چاہتی وہ بن جایا کرتی تھی، ورنہ باقی لڑکیوں کو چھوٹ تھی۔ آہستہ آہستہ بہت سے کوٹھوں کے دروازے بند ہونے لگے اور یہاں تک حالات جہاں پہنچے کہ محلے میں چند گنے چنے کوٹھے ہی آباد رہنے لگے۔ ایک روز ہمارے محلے میں پولیس کی ریڈ پڑی اور بہت سے ایسے لوگوں کو نکال لے گئے جو بہت سے غلط دھندوں میں ملوث تھے۔ تب سے لے کر اب تک لوگوں نے طوائفوں کے کوٹھوں کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے۔ خود تو یہاں آ کر گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ طوائفوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے اور کوئی انہیں روند کر چلا جائے یہ انہیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ جب رخسانہ نے شریف ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس بدنام محلے کو چھوڑا تھا، تب میری ماں اسے سمجھاتی رہی تھی کہ ایسا مت کرو، تم بعد میں پچھتاؤ گی۔ میری ماں کی کہی بات سچ ہوئی اور میری بہن پچھتاتی ہوئی گھر کو لوٹ آئی، لیکن اب کی بار اس کا افسوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بالکل بے حس ہو چکی تھی۔ 1 سال بعد ہم سب نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے جتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، ہم وہ سب سہنے کو تیار تھی، لیکن ہم اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار تو خانہ کعبہ کو چھو سکیں، اور اب رب کے حضور سجدہ ریز ہو چکے۔ ہم بھی انسان ہیں اور مسلمان بھی، ہمارے دل میں بھی یہ خواہشات شدت پکڑتی ہیں کہ کاش ہم زندگی میں ایک بار طواف کعبہ کر سکیں اور گنبد خضرا کی جالیوں کو چھو سکیں۔ ہم نے ساری تیاریاں کر لی تھی، ساری طوائفیں اپنا سامان باندھے وین کے انتظار میں گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب جھوم اٹھی تھی، آج ان کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے چہرے کو تکتی اور پھر بار بار ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دیتی۔ ابھی وین آنے میں بہت دیر تھی۔ میں سب سے نظریں بچاتی ہوئی جلدی سے قبرستان کی طرف آئی اور پھر اندھیرے میں اپنی بہن کی قبر تلاش کرنے لگی۔ ایسے کرنے میں مجھے 10 منٹ لگ چکے تھے۔ تبھی وین کا ہارن بجا۔ میں جلدی سے بہن کو الوداع کہتے ہوئے اس کے دیے گئے پیغامات پلوں میں سنبھالتے ہوئے قبرستان کو تالا لگا کر وین کی طرف بڑھی تھی۔ تبھی مجھے معلوم ہوا ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی حج کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور وین میں بیٹھے ان لوگوں کو میں نے خوش آمدید کہا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ میں نے بھی ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں باہر کے منظر کو تکتے ہوئے سوچنے لگی تھی، کتنا بھی گناہ گار ہو اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیار اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جس طرح رخسانہ کو اللہ نے بخش دیا تو ہمیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ رخسانہ نے ایک سنت پر عمل کیا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ جب ہم سب ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اتنا نوازیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔